عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ پر اثر کیسا تھا آپ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں جاتے ہوئے اگر کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کے تھنوں سے دودھ پی رہا ہے، ایک بیوقوفی کی بات ہے، ایک کم عقلی کی بات ہے. کوئی بکری کے تنوں کو کیا ہے منہ لگا کے ڈائریکٹ دودھ پیے، سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی عقل مند کیا ہے اس کو پسند نہیں کرتا. اور ظاہر سی بات ہے جو دنیاوی مزاج رکھنے والے ہیں ان کے سامنے اگر ایسا کوئی منظر سامنے آئے گا تو ایسا کرنے والے کو وہ دیوانہ سمجھیں گے، اور اپنی زبان سے نہ صحیح کم از کم اپنے دل میں کیا ہے اس پر ہنسیں گے، اس کی اس حرکت پر ہنسیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں، میں ایسا دیکھوں تب بھی اس کے بارے میں اپنے دل میں برا خیال نہیں لاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچھا ہو جائے اور میری ایسی حالت ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے میری ایسی حالت ہو جائے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ باخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے شماتت کا اظہار مت کرو. شماتت کا مطلب ابھی میں نے عرض کیا نا، جس سے آپ کی نفرت چل رہی ہے، جس سے آپ کی دشمنی چل رہی ہے، اس سے کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو اس آزمائش پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، ایسا مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے حال پر رحم کرے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے، تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے. اسی لیے حضرت امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہم نے بہت سے ایسے نیک لوگوں کو دیکھا، مطلب اچھے لوگ، نماز روزہ رکھنے والے ایسے لوگ، وہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، وہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتے رہے، لوگوں کے عیبوں پر خوش ہوتے رہے، ان کی مصیبت پر خوش ہوتے رہے. پھر حالت ایسی ہو گئی کہ لوگ ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دی، یعنی ان کے اندر عیب پیدا ہوئے. اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر عیب تھے اور وہ دوسروں کے عیبوں کو بھی دیکھتے تھے لیکن کبھی زبان نہیں کھولتے تھے، اپنے دل میں ان کے لیے برا نہیں سوچتے تھے، ستر پوشی کرتے تھے. تو پھر اللہ نے ایسی حالت کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں سے کیا ہے ان کی برائیاں بھلا دی، ان کی برائیاں بھلا دی. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسی بہت سی مثالیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اللہ والوں کی زندگی میں ملتی ہیں. اور یہ خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ آج مسلمان ابھرنا چاہتا ہے، عروج کی منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو صرف ایک دو چیزیں سیدھی کرنے سے عروج کی منزلیں نہیں ملنے والی. پورے طور پر ہمیں ہر معاملے میں اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی کیفیت کے ساتھ بالخصوص اپنی دلی کیفیت کو اسلام کے مطابق اگر نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک حاضرین محترم عزیزان گرامی صحیح معنی میں نہ نماز کی برکت ملنے والی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی برکت ملنے والی ہے، نہ کوئی اور چیز. کسی چیز کا بھی کیا ہے پورا اثر کیا ہے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنے دل کو صاف و ستھرا نہیں کرتے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں بہت معروف کیوں ہیں؟ ان کے معروف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے جو اسلام پڑھا تھا، جو اسلام سیکھا تھا اس پر عمل کرتے رہے، خود بھی اپنے سینے کو، اپنے دل کو کیا ہے علائق دنیا سے اور باطنی امراض سے صاف و ستھرا رکھا. جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتا تھا اسے بھی محفوظ سینے والا بنانا یہ حضرت بندہ نواز کی سب سے بڑی کرامت تھی. جب انسان محفوظ سینے والا ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کی دعاؤں میں بھی اثر دیتا ہے، اللہ اس کی نگاہوں میں بھی اثر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی اثر دیتا ہے، اللہ اس کے عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کیا ہے خیر کے دروازے کھولتا ہے جب اس کا سینہ محفوظ ہوتا ہے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات پڑھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے باطن کو سنوارنے والے ہیں. قرآن کریم کے ان مضامین کو خصوصیت کے ساتھ صرف پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کیا ہے ویسے اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. آج تصوف کا معاملہ بھی جو ہے، تصوف در حقیقت اسی تعلیم کو خصوصیت کے ساتھ عام کرنے کے لیے کیا ہے قائم کی گئی تھی، لیکن آج اس کا مزاج بھی کیا ہے بہت سے لوگوں میں صرف رسمی طور پہ آ گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مرید بننے کے بعد فلاں ٹوپی پہنیں گے تو کام ہو جائے گا، فلاں کپڑے پہنیں گے تو کام ہو جائے گا، فلاں رنگ استعمال کریں گے تو کام ہو جائے گا. اوپر سے آپ کون سا بھی رنگ رکھو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. دل پر جب تک اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا نا اس وقت تک کیا ہے منزل نہیں ملتی، اس وقت تک اللہ کا قرب نہیں ملتا.